الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت لہ انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین ذالک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں، دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ جیسے ہی ابو زرارہ صاحب اٹھ کے چلے، میں نے ان سے درخواست کی بیٹھیں۔ موضوع تخیلات سوچیں بڑی اور تھی، یہی لفظ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اسی پہ گفتگو کو آگے چلایا جائے کہ بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے، گفتگو فرما رہے۔ آپ کی گفتگو کے دوران مجمع سارے کا سارا بیٹھا ہوا، توجہ کے ساتھ ہر کوئی گفتگو سنتا ہے، اور اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جس نے ایک مرتبہ نہیں، ایک مجلس میں کئی مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔ حضرات، آقا علیہ السلام دور سے کسی کو دیکھیں وہ ایمان کی حالت میں ہو، یا دور سے کوئی شخص آقا علیہ السلام کی زیارت کر لے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں لطف و کرم کے ساتھ مجھے دیکھ لیا، دور سے مجھے دیکھنے والے، کسی نے تجھے بھی دور سے دیکھا، اللہ تجھے قربتیں ایسی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے مجھے جس نے دیکھا اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے رسول اللہ کے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس کے جسم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ احباب آگے تشریف لے آئیں، پیچھے والے ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، آگے بیٹا تشریف لے آؤ۔ حضرات، پھر وہی بات کہ بیٹھ جائیں۔ میری گفتگو کا انداز، میں گفتگو کرتے کرتے اپنی باڈی لینگویج، میں کبھی رخ کو اس طرف پھیروں گا، کبھی اس طرف پھیروں گا، کبھی سامنے کی سمت دیکھتا ہوں۔ یہ میرا مزاج، یہ خطیبوں کا مزاج۔
آقا علیہ السلام کا مبارک مزاج یہ تھا جس سے ہم کلام ہوتے اس کی طرف رخ ہی نہیں پھیرا کرتے تھے، آقا علیہ السلام خود مڑ جایا کرتے تھے، اور جس طرح بھی دھیان ہوتا آقا علیہ السلام کی پوری باڈی اس کی طرف ہوتی. اور حضرات آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب تک اگلا پوری بات مکمل نہ کر لیتا آقا علیہ السلام دھیان نیچے کیے ہوئے اگلے کی مکمل بات کو توجہ سے سنتے ہی چلے جاتے. آج حسن سیرت کے بڑے تذکرے کرتے ہیں، اگلے کے دل میں کیا ہے، بات دل کی دل میں رہ جاتی ہے. پہلی بات تو سننے کے لیے وقت نہیں، اگر سنیں بھی تو اس انداز میں مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے. آقا علیہ السلام کا مزاج، کیفیات کیا، حالات کیا، انداز کیا. آقا علیہ السلام کی گفتگو کے دوران ایک شخص ہے توجہ کیے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا محفل سے چلا گیا. آقا علیہ السلام کے پاس پھر آیا، توجہ سے ٹکٹکی باندھی، انہماک سے دیکھنا شروع کر دیا. اور حضرات یہ کتنے نصیبوں کی بات ہے کہ میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ اس کا تذکرہ مجھ سے، گناہگار سے، خطاکار سے سن رہے ہیں. اس کے تذکرے کی نسبت کی وجہ سے کہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ مجھے بھی توجہ سے سن رہے ہیں. ان سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو براہ راست ایک ایک دن میں کئی مرتبہ دیکھ کر اپنے جسموں پر جہنم کیا کو حرام قرار دلوا لیتے. اور حضرات قرآن کی آیے مبارکہ ہے نا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ کی تعریفیں، اس ذات اقدس و اطہر کی تعریفیں، اللہ کے نبی پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کہا تعریفیں اس کے لیے بھی، اور وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اللہ کے قرآن کی آیت پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ کی سلام کا نزول ان پر بھی ہو جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کر لی. حضرات کئی مرتبہ ساتھیوں کے ماتھے پہ شکن آئی، یہ معاملہ فرش کا تھا، اللہ نے عرش معلی سے وحی کا نزول فرما دیا. خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی. باپ جھڑکتا تھا، ڈانٹتا تھا، ناراض ہوتا تھا، میں باپ سے چھپ جایا کرتا تھا، میں بکریوں کا چرواہا مکمل نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا نہ بن سکا. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے مجھے اسلام کی وجہ سے وہ عزت عطا فرمائی جو تیری رائے فرش پر ہوتی ہے اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتا ہے. اور حضرات توجہ کیجئے، انبیاء کرام پہ وحی آئی، آیات نازل ہوئی، ان کے حوالے سے بھی جبریل امین، سید الملائکہ، مطاع السما امین، روح الامین، ہر دور کے نبی کے اوپر وحی لے کر تشریف آئے. مگر جب آقا علیہ السلام کی بات آئی تو کیا کہا، قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارا مثل محمد. میں نے روئے زمین کا چپا چپا دیکھا، اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھا، بڑے بڑے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے. کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے محمد رسول اللہ کی کوئی ذات جیسا کسی ایک کو بھی نہیں پایا. ہر دور کے نبیوں پہ وحی لے کے آئے، 3 کتب کے حوالے سے بات کو اکٹھا کیا. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان کے اندر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور تفسیر در آیات قرآن
فارسی کی تفسیر، تینوں سے جو حساب میں نے یکجا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اس ساری حیاتی کے اندر جبریل امین 4 مرتبہ وحی لے کر تشریف لائے۔ پھر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مکان علیہ پہ اللہ نے فائز فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 936 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین 12 مرتبہ وحی لے کر تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو اللہ رب العزت نے 33 سال کی حیاتی عطا فرمائی۔ پھر برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ اس ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، مختلف روایات کے حوالے سے اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو 882 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے، اور انبیاء کرام میں عمر کے اعتبار سے اللہ نے سب سے طویل عمر سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے حوالے سے 480 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بعثت فرمائی۔ پھر 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی، واعظ فرمایا۔ پھر آیا طوفان نوح، 10ویں رجب سے شروع ہو کر کے 10ویں محرم تک 6 مہینے مسلسل آسمانوں سے بارش برسی، زمین نے پانی کو ابلنا شروع کر دیا۔ اللہ کا نبی 82 افراد کے ہمراہ جس کشتی پر بیٹھا، اس کی تیاری میں 300 سال لگے۔ ساگوان کی درختی سے 80 کمروں والی کشتی، 3 منزلہ کشتی۔ پھر وہ کشتی چلتی چلتی ایک بھنور کے پاس پہنچی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، سرخ یاقوت کی شکل میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ طوفان کی وجہ سے اللہ نے اسے آسمانوں پہ دوبارہ اٹھا لیا۔ اللہ جی اگر میں آ گیا تیرے گھر کے پاس، اللہ طواف کا موقع تو عطا فرما دے۔ زمین سے ٹیلا نکلتا ہے، کشتی کے ساتھ پھیرے لگوا کر کے اللہ اپنے نبی نوح علیہ السلام کو طواف کا موقع عطا فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان تھم جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 350 سال کی عمر عطا فرمائی۔ بیشک 480 سال کی عمر میں 950 سال تبلیغ ہے، پھر 350 سال طوفان نوح کے بعد بھی زندہ رہے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے۔ صاحب تورات ہے موسیٰ کلیم اللہ، 120 سال کی عمر، ساری حیاتی میں جبریل امین 400 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ انبیاء کرام کی تعداد بنتی ہے 1,24,000 کم و بیش۔ کئی نبی ایسا جن پہ ساری حیاتی کے اندر 1 مرتبہ وحی کا نزول نہیں ہوا، وہ رسولوں کی پیروی کرنے والے۔ ایک گھر کے اندر ایسی مائیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی کہ 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ نے 7 کے 7 بیٹوں کو اپنا نبی بنا لیا۔ پھر ایسا بھی ہوا اسی بی بی کی کوکھ سے نکلنے والے 7 بیٹوں میں سے ہر ایک کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سارے کے سارے بیٹوں کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر کے مبعوث فرما دیا۔ حضرات اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹوں، بات تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، نوح علیہ السلام کی ساری حیاتی 1780 سال، 50 مرتبہ وحی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات ہیں، 120 سال کی عمر، 400 مرتبہ وحی کا نزول۔ سارے انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 مرتبہ، یہ نبیوں کی تعداد بنتی ہے 1,24,000۔
سارے نبیوں پر مل کر بھی جو وحی کی تعداد بنتی ہے اس کا تعین کیا جائے تو وہ 24,000 مرتبہ بنتی ہے۔ آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر میں بعثت ہوتی ہے، 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں، 22.5 سالہ دور ہے قرآن حکیم کے نازل ہونے کا۔ اس 22.5 سالہ دور کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ نہیں آئے، 12 مرتبہ نہیں آئے، 13 مرتبہ نہیں آئے، 45 مرتبہ نہیں آئے، 50 مرتبہ نہیں آئے، 400 مرتبہ نہیں آئے، 24,000 مرتبہ نہیں آئے۔ اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اور حضرات اسی کی ذات اقدس کے حوالے سے جو خطبے کے اندر میں نے تذکرہ کیا، یہ شاف محشر کانفرنس ہے، میں نے خطبے میں یہ پڑھا تھا، اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفته فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور حضرات بات تکمیل کی طرف اختصار کے ساتھ میرا وعدہ تھا، یار زندہ صحبت باقی، پھر اللہ موقع عطا فرمائے گا بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے۔ سارا قرآن آقا علیہ السلام کی مدحت کے اندر، نعت کے اندر، شان کے اندر بھرا ہوا، مگر جب پڑھتے ہیں نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیتا ہے حقیقت میں وہ رب کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب پڑھتا ہوں نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انبیاء کرام عزت والے، احترام والے، تسبیح کے دانوں میں امام کی حیثیت ہے محمد رسول اللہ کی ذات، یتیم اور بھی ہیں، در یتیم یہ ذات ہے۔ حضرات بیت المقدس کے اندر آقا علیہ السلام کی معراج سے واپسی ہوتی ہے، معراج سے واپسی کا منظر ہے، معراج سے واپسی کا جبرائیل آسمانوں پہ مؤذن ہے، میکائیل آسمانوں پہ امام ہیں، مگر آج بیت المقدس سے آقا علیہ السلام کی آواز روئے زمین پر نبیوں کے سامنے گونجنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں معراج سے واپسی پہ، تہجد کا وقت ہے، بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کرام موجود ہیں، جبریل امین اقامت کہتے ہیں، کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز ہوگی، 8 رکعت ہوگی، امامت کون کروائے گا؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی نا میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤں، میری عزت بڑھ جائے گی، امام الانبیاء بن جاؤں گا، مگر وہ پنجابی کے شاعر کا وہ انداز یاد آ گیا کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر اب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی ڈرتے براق آ گیا ہے، تے واقع پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری تے سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اور حضرات آقا علیہ السلام کی اس بات سے جہاں سے میں نے آغاز کیا، آقا علیہ السلام نے دیکھا جاتا ہے لوٹتا ہے آتا ہے، کہا کس بات سے کس سبب سے گیا آیا لوٹ کر؟ اللہ کے نبی جی ذکرت موتی و موتک، آپ کی اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آقا جی آپ تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آقا جی پہلی بات تو جنت ملے تو کیسے ملے؟
اگر جنت ملی بھی گئی تو آقا جی آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اسی کا ساتھی ہوگا۔ وہ اللہ کا قرآن آیا، ساری کائنات کے مومنوں کے لیے پیغام آیا، پورب کے رہنے والوں، پچھم کے رہنے والوں، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، تاجکستان، ایران، روئے زمین کے کسی خطے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، ولم غازی کی گلیوں سے، بازاروں سے تعلق رکھنے والا ہو، قرب و جوار سے آنے والا ہو، روئے زمین پر اللہ کے قرآن نے فیصلہ فرما دیا قیامت تک کے لیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ قیامت تک جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، خوش ہو جائے، اللہ اسے جنت میں آقا علیہ السلام کا ساتھ ضرور عطا فرما دے گا۔ اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، شاف محشر کی عظمت کو سلام، مع العز والاحترام، واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔